شادی کی پہلی رات شوہر سفید چادر لے آیا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی کیونکہ میں اپنا کنوارا پن کھو چکی تھی، لیکن جب میں صبح اٹھی اور شوہر نے سفید چادر دیکھی تو چیخ ماری کیونکہ میرا شوہر پینڈو تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی، سفید چادر لے آیا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی کیونکہ میں اپنا کنوارا پن کھو چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں یتیم تھی، سوچا تھا شوہر پینڈو سا ہوگا تو میری بچت ہو جائے گی، مگر جب میں صبح اٹھی تو سفید چادر دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ میں پریشان اور گھبرائی ہوئی اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں کچھ دیر پہلے رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی۔ میرے سسرال والے پینڈو اور سادہ سے لوگ تھے۔ کچھ دیر رسمیں کرنے کے بعد ساس نے مجھے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ کچھ گرمی کا موسم تھا، کچھ میرے حواس اتنے اڑے ہوئے تھے کہ میں پسینہ پسینہ ہوئے جا رہی تھی۔ دماغ میں بار بار خوف سر اٹھا رہے تھے، نہ جانے شوہر کیسا ہوگا۔ مجھے ایک امید تھی کہ شاید پینڈو اور سادہ سے لوگ ہوں گے تو مجھے زیادہ مسئلہ نہ ہوگا، شاید کنواری لڑکیوں کو رخصتی کے بعد ایسی کوئی گھبراہٹ یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مگر میری حالت اس وقت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں بہت خوبصورت کم عمر لڑکی تھی، دلہن بن کر تو میں مزید حسین لگ رہی تھی۔ مجھے یہ فکر نہ تھی کہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں آؤں گی، مگر یہ خوف ضرور تھا کہ وہ مجھے پہلی رات پہچان لے گا۔ میں کنواری لڑکی نہیں ہوں، میرے کردار پر داغ لگ جاتا تو ساری عمر میں اسے دھو نہ پاتی۔ میں بے چینی سے بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ رخصتی کے وقت میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا، فکر مت کرنا، یتیموں کا اللہ ہوتا ہے، تم بھی بے سہارا نہیں رہو گی۔ اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتی؟ مجھے کس وہم نے ستایا ہوا تھا؟ مجھے خوف تھا کہ شوہر بد کردار کہہ کر پہلی رات گھر سے نکال باہر کرے گا۔ نہ میرا حسن کسی کام آتا، نہ تعلیم۔ میں شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، عام حالات میں رخصت ہو کر اس گھر میں آتی تو شاید میری گردن تنی ہوئی ہوتی، کیونکہ میرا پلڑا اپنے شوہر سے ہر لحاظ سے باری ہوتا، مگر اس وقت میرے دل میں چور تھا۔ میں اپنی ذات اور اپنے کردار کے داغ سے بخوبی واقف تھی، اس لیے اپنے سے کہیں کمتر اور سادہ سے پینڈو لوگوں میں بیاہ کر آئی۔ خوف کم نہیں ہوا تھا۔ میں تو شادی کرنے سے ہی گھبرا رہی تھی، مگر ماں نے بار بار یقین دلایا تھا کہ شوہر سادہ ہوگا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ نہیں سوچے گا۔ ویسے بھی ایک پینڈو سادہ سا شوہر ایک حسین، خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کے روپ میں دب کر رہتا ہے۔ میں بھی اسی امید پر شادی کر کے رخصت ہو آئی تھی، مگر ہر چیز سوچ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ابھی میں سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میرا سانس بند ہونے لگا۔ میری توقع کے عین مطابق میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ میرے حسن کے قصیدے پڑھنے لگا۔ بولا، مجھے یقین نہیں آتا میں اتنا خوش نصیب ہوں، مجھے اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ میرا شوہر میری مہندی لگے ہاتھوں کو تھام کر ہنستے ہوئے بولا، میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ ضرور تم نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہوگی جس کے بدلے تمہیں اتنی حسین بیوی مل گئی، ورنہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس گھر میں رشتہ لے کر جائیں گے تو ہمیں قبول کر لیا جائے گا۔ میں نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میرا شوہر ایک دم سنجیدہ ہو کر مجھ سے کہنے لگا، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، تمہیں زندگی میں کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ میں بہت عام سا بندہ ہوں اور گناہگار بھی بہت ہوں، تمہارے قابل تو نہیں، مگر نہ جانے کون سی نیکی میرے کام آ گئی کہ مجھے تم جیسی حسین اور پاکیزہ لڑکی مل گئی۔ مرد کے لیے حیا والی اور شریف لڑکی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، مگر تمہارے پاس تو حسن کی دولت بھی بے بہا ہے۔ اپنے شوہر کے الفاظ پر میرا جسم خوف سے لرزنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں باحیا اور پاکیزہ لڑکی ہوں۔ شاید یہ شخص صبح کے وقت مجھے سب لوگوں میں گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکال دینے والا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ سادہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرتے، مگر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ سادہ پینڈو لوگوں کی عزت پر بات آئے تو ہم لوگوں سے کہیں زیادہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ ان کا رد عمل بھی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ خراب ہو سکتا تھا۔ میری کپکپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے میرا شوہر چونک کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتا دو، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی خوفناک انسان نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ میرا شوہر بار بار ہنس رہا تھا، اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرا دیوانہ ہو چکا تھا، مگر میرا خوف نہ جانے کیوں وقت کے ساتھ ساتھ
بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے میرا شوہر اچانک اٹھ کر ایک لکڑی کی الماری کے قریب پہنچا۔ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی اور سب سے نچلے خانے سے ایک چادر نکالی۔ وہ سفید بے داغ چادر تھی۔ میرا شوہر وہ چادر لایا اور مجھ سے کہنے لگا، میری مدد کرو، مجھے بستر پہ یہ سفید چادر بچھانی ہے۔ میں حیران سی اس کا منہ دیکھنے لگی۔ بستر پر پہلے ہی چادر صاف بچھی ہوئی تھی، سفید چادر کی کیا ضرورت ہے؟ حیرت کے مارے میں نے بے تکا سا سوال کیا تھا، اسے توجہ مت دو، یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، اگر میں نے چادر نہ ڈالی تو صبح میری ماں اس بات پر مجھ سے سوال کرے گی۔ ہمارے ہاں رخصت ہو کر آنے والی دلہن کی پاکیزگی کو اسی طرح جانچا جاتا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا، جبکہ میرا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ مجھے بستر سے اترنے کا بول رہا تھا، مگر میرے لیے تو حرکت کرنا محال ہو چکا تھا۔ مجھے ایک لمحے میں سمجھ آئی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی غلط گھر میں آ چکی تھی، جہاں عزت اور کردار کو اتنا سر پر سوار کیا جاتا تھا۔ یہاں سفید چادر بچھا کر باقاعدہ پورے خاندان کی بڑی بڑی عورتوں کو ثبوت دیا جاتا تھا، یہ لڑکی پاکیزہ اور کنواری تھی۔ میرے شوہر نے جب اپنے خاندان کا یہ رواج میرے سامنے رکھا تو میرا جسم خوف سے ساکن ہو گیا۔ دل چاہا اپنے شوہر کے پیر میں پڑ جاؤں، اسے کہوں کہ یہ چادر بستر پر بچھا کر میری توہین نہ کرے۔ میں یہ ذلت برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ شوہر نے مجھے سہارا دے کر بستر سے اتارا اور بیڈ پر سفید چادر بچھا دی۔ وہ بار بار مجھے تسلی دے رہا تھا، اسے صرف ایک رسم سمجھ لینا، اس سے زیادہ توجہ مت دو۔ ظاہر ہے اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں کنواری اور پاکیزہ لڑکی تھی، میری جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید وہ اس سفید چادر کو اتنی اہمیت نہ دیتی، مگر میرے لیے تو وہ سفید چادر ذلت کی چادر لگ رہی تھی۔ میں تو اپنے بستر پر لال رنگ کی خوبصورت سی چادر دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی، مگر میرے شوہر نے سفید چادر بچھا کر دم لیا تھا۔ میری ہر اس نظر پر وہ خفت شرمندگی سے بار بار وضاحت دے رہا تھا، مگر میرا دل بے چینی سے بھر چکا تھا، میرا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ مجھے ایک دم رونا آیا تھا، دل میں اپنی ماں سے شکوہ مزید بڑھ گیا۔ میرے شوہر نے مجھے بستر پر بٹھایا تو میری گھبرائی صورت دیکھ کر وہ مجھے پرسکون کرنے کے لیے میرے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ بولا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تمہارا مزاج کیسا ہے اور تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ میں نے سنا ہے کہ مرد پہلی رات اپنی پسند اپنے اصول بیویوں کو بتا کر انہیں احساس دلاتے ہیں کہ اس عورت کو ساری عمر شوہر کے سامنے سر جھکا کر رہنا ہے اور اس کی پسند میں ڈھلنا ہے، مگر میں اس رواج کو بدلنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے اپنی پسند بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس قسم کا مرد پسند ہے۔ میں تمہارے لیے خود کو بدلنا چاہتا ہوں تاکہ میں تمہارے قابل بن سکوں اور تمہارا دل میری طرف سے مطمئن ہو جائے۔ میں جانتی تھی میرا شوہر میرے منہ سے اپنے بارے میں سننا چاہتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے مسلسل بول رہا تھا، میری آواز سننے کے لیے مچل رہا تھا، جبکہ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اپنا بچپن اور ماضی یاد کیا تو دل بری طرح بیٹھ گیا تھا۔ میں یتیم لڑکی تھی، کوئی خاص ہنستا مسکراتا بچپن نہیں گزرا تھا کہ اپنے شوہر کو خوش ہو کر بتا دیتی۔ میرا شوہر خود ہی مجھ سے باتیں کرتے ہوئے میرے قریب ہو گیا تھا، میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ ماں کا جملہ مجھے بار بار یاد آ رہا تھا کہ یتیموں کا والی وارث اللہ ہوتا ہے۔ میں نے بھی اسی بات پر یقین کر کے خود کو اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ دل میں خوف سر اٹھا رہا تھا، مگر میں نے کوئی تماشا نہیں کیا تھا، میں پہلے ہی اپنی کمی سے واقف تھی۔ اس کے بعد مزید اپنے شوہر کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی میں کوئی ایسی ویسی حرکت کر کے شوہر کو اپنی طرف سے مشکوک کرنا چاہتی تھی۔ صبح اٹھ کر میں سجدے میں گری، اللہ سے دعا مانگتی رہی، روتی رہی۔ میرا شوہر صبح جاگا تو سفید چادر کو دیکھ کر پتھرا گیا تھا۔ میں سہمی ہوئی ایک جانب کھڑی خوفزدہ نظر سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، نہ جانے کیا فیصلہ سننا تھا، شاید وہ مجھے طلاق دے دیتا اور یہی میری زندگی برباد ہو جاتی۔ کمرے سے باہر شوہر کا پورا خاندان جمع تھا، دروازے پر 2 بار دستک دی جا چکی تھی، جبکہ میں اندر ساتھ ہی بیٹھے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، میں اپنے شوہر کو صفائی دینا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ پوچھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں بنا سوال کے جواب دے کر مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اچانک میرے شوہر نے ایسی حرکت کی جس پر مجھے حیرت سے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے گھٹنوں پر سر گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی، وہ واقعی دنیا کا انوکھا مرد تھا۔ بیوی کو گالیاں دینے اور وضاحت مانگنے کی بجائے وہ خود روتا جا رہا تھا۔ میں گھبرا کر اس کے پاس گئی، مجھے خوف تھا کہ باہر سب میرے شوہر کے رونے کی آواز سن
کر متوجہ نہ ہو جائے، میری پوزیشن اور بھی زیادہ مشکوک ہو جاتی۔ سب حیران ہوتے کہ یہ کیسی لڑکی ہے، شادی کی پہلی صبح ہی شوہر سر پکڑے پاگلوں کی طرح روتا جا رہا ہے۔ میں معافی مانگتی ہوں، میں اپنے کردار کے داغ سے واقف تھی، پھر بھی شادی کر کے تم جیسے شریف مرد کی زندگی میں چلی آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو صفائی دینے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر ابھی میں مزید کچھ کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر جھٹکے سے اٹھا۔ میں گھبرا گئی اور کہنے لگا، اس چادر کو اٹھا کر کہیں چھپا دو، میری ماں کو اس چادر کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ میں منہ کھول کر حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے چہرے کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، جلدی کرو، میں دروازہ کھولنے والا ہوں۔ اگر میری ماں نے اس بے داغ چادر کو دیکھا تو تمہیں پورے خاندان کے سامنے رسوا کر دے گی۔ اس چادر کو چھپا دو، میں اپنی ماں سے کہہ دوں گا کہ میں چادر بچھانا بھول گیا تھا۔ میں بری طرح الجھ گئی۔ میں تو اپنے دماغ میں وضاحت اور صفائی کے الفاظ جوڑ توڑ کر رہی تھی، مگر شوہر کی بات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ آگے بڑھ کر میں نے وہ چادر اٹھا لی اور اسے گول مول کر کے صوفے کے نیچے چھپا دی۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میری ساس اندر داخل ہوئی اور مجھے پیار کرتے ہوئے سیدھے بستر کی طرف گئی تھی۔ شاید وہ سفید چادر دیکھنا چاہتی تھی، مگر بستر پر چادر موجود نہ پا کر وہ بری طرح ٹھٹک گئی تھی۔ وہ سوالیہ نظر سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ سفید چادر کہاں گئی؟ باہر سب بہو کا کردار جانچنے کو بیٹھے ہیں، میں سفید چادر لینے آئی تھی، میری ساس نے بیٹے سے سوال کیا۔ میری سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میں خوف زدہ سی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ سچ نہ بول دے، مگر وہ کہنے لگا، اماں میں تو چادر بچھانا ہی بھول گیا تھا، مجھے خیال نہیں آیا۔ کہنے لگا، آپ جا کر سب سے معذرت کر لیں۔ میری ساس اپنے بیٹے کی یہ بات سنتے ہی غصہ ہو گئی۔ بولی، میں نے تمہیں کل کمرے میں بیٹھتے ہوئے بار بار ہدایت کی تھی، پھر تم کیسے اتنی اہم بات بھول گئے؟ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، اس کے بغیر تو بہو ساری عمر سب کی شکی نظروں کا سامنا کرے گی، لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے، نہ جانے لڑکی پاکیزہ تھی یا نہیں۔ ہمارے خاندان والوں کو تو پہلے ہی اتنی خوبصورت کم عمر لڑکی دیکھ کر یہی ابال اٹھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی لڑکی کیسے مل گئی، اور رات سے سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہیرے جیسی لڑکی ہمارے گھر کو جتی نہیں تھی۔ پھر آخر اس میں ایسا کیا ہے بھائی کہ اس کے گھر والوں نے چپ چاپ بیٹھی اٹھا کر ہم ان پڑھ لوگوں کو دے دی؟ وہ بولی، اگر میں چادر لے کر نہیں جاؤں گی تو سب کو یقین ہو جائے گا کہ لڑکی کے کردار میں کمی تھی، اس لیے ہمیں اتنی آسانی سے مل گئی۔ میں سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ ساس کے ان الفاظ پر میرا دل چیر سا گیا تھا۔ اس کی بات تو بالکل سچ تھی، وہ سب لوگ بالکل میرے قابل نہیں تھے، مگر میری ماں نے صرف اسی لیے اس گھر میں بیاہ دیا تھا کہ سادہ لوگ ہیں، کبھی میرے کردار پر سوال نہیں اٹھائیں گے۔ میری ساس کو جو خوف محسوس ہو رہا تھا، اس کا خوف سچا تھا، اور میں یہ بات کرتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر اپنی ماں کو مزید جھوٹی وضاحتیں دیتا، میری ساس نے ایک جگہ سے الماری کھولی اور اسے نیچے والے خانے میں چادر تلاش کی، پھر کڑی نظروں سے بیٹے کو گھورنے لگی۔ چادر یہاں سے غائب ہے، اس کا صاف مطلب ہے کہ تم نے چادر بستر پر بچھائی تھی، اب اس چادر کو غائب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یکدم میری سانس کے تیور بدل گئے تھے۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ چادر صبح اٹھ کر ہم نے چھپا دی تھی۔ میرا شوہر خاموشی سے کھڑا رہا۔ میری ساس نے مجھے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، جا کر اچھا سا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں باہر لے جاؤں، سب لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رات تو تم تھکن زدہ اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے زیادہ دیر سب کے درمیان بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنی ساس کے حکم پر سر جھکا دیا اور تیزی سے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پیچھے ان ماں بیٹے میں کیا بحث ہوتی رہی ہے، مگر مجھے کتنی دیر واش روم میں آوازیں سنائی دیتی رہی تھی۔ میں اکیلے میں آنسو بہاتی رہی اور اپنا انجام سوچ سوچ کر خوفزدہ ہوتی رہی۔ شوہر کا رویہ بھی ٹھٹک رہا تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ میرے حسن کا اتنا دیوانہ ہو گیا تھا کہ اتنی بڑی بات دل میں دبانے کو تیار تھا، مگر میرے شوہر کا رونا دھونا اور اس کا گمسم انداز مجھے بار بار سوچ میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرا ساتھ کیوں دے رہا تھا؟ اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا وہ غیرت مند مرد ہے، شریف گھرانے سے اس کا تعلق تھا، سادہ اور پینڈو ضرور تھا مگر اچھا کماتا کھاتا تھا۔ میرے حسن کو دیکھ کر میرا شوہر اور میرے سسرال والے میرے گرویدہ ہو رہے تھے، مگر میرا شوہر پہ کوئی اتنا کم نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کے کردار کی اتنی بڑی خامی کو قبول کر لیتا۔ میں انہی سوچوں میں تیار ہو گئی اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے ساس کے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگی۔
لگی۔ میری ساس نے دروازے پر آ کر پھر سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، کہنے لگی مجھے تمہاری کسی بھی وضاحت یا الٹی سیدھی کہانیوں سے کوئی سروکار نہیں، میں بہو کو لے کر باہر جا رہی ہوں، تم باہر آنا تو سفید چادر لے کر آنا، ورنہ آج تم اپنی بیوی کو سب کے درمیان بد کردار ثابت کر دو گے۔ میری ساس کے سخت الفاظ میں میری روح کو فنا کر دیا تھا۔ وہ میرا بازو جکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ سفید چادر غائب پا کر میری ساس کا رویہ مجھ سے بدل چکا تھا۔ مجھے یہاں لاتے وقت وہ میرے صدقے واری جا رہی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ابھر آئی تھی۔ میں سب لوگوں سے ملتی ہوئی حواس باختہ سی بیٹھی ہوئی تھی، سب لوگ جو مجھ سے اب مسکرا کر مل رہے تھے اور میرے حسن پر رقص کر رہے تھے۔ یقیناً یہی لوگ کچھ دیر میں مجھے تانے دے کر اور بے عزت کر کے گھر سے نکالنے والے تھے۔ میرے حواس اڑے ہوئے تھے، خوف سے میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ سب میرے شوہر کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر جھکے ہوئے سر کے ساتھ باہر نکلا تو اس کے ہاتھوں میں چادر تھی۔ میرا وجود لرزنے لگا۔ میں نے شدت سے دعا کی کہ میری موت ہو جائے مگر وہ ذلت نہ ملے۔ شوہر نے چادر لا کر اپنی ماں کو پکڑا دی اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں سب لوگوں کے درمیان بیٹھی ایک دم جیسے بے یارو مددگار ہو چکی تھی۔ میری ساس نے سب کے سامنے چادر کھولی تو مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ چادر پر سرخ نشانات تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ وہ میری جانب متوجہ نہیں تھا۔ یقیناً اس نے اکیلے میں بے داغ چادر پر داغ لگانے کا انتظام کر لیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے خاندان والوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ سب میری ساس پر رقص کرنے لگے جبکہ میں عقیدت بری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا ظرف اس شخص نے میرے لیے دکھایا تھا۔ میں ساری عمر اس کے سامنے سر جھکا کر رہنے کو تیار تھی، اپنی انا اپنے شوہر پر قربان کرنے کو تیار تھی۔ جب ہم دونوں اس رات اکیلے ہوئے تو میں نے اپنے شوہر سے اس چادر کے بارے میں سوال کیا، کیا کوئی مرد یہ بات کبھی برداشت کر سکا ہے؟ تم نے کیسے برداشت کر لیا؟ مجھے اپنے خاندان والوں کے سامنے پاکیزہ ثابت کر دیا۔ شوہر بولا، تم میرے نکاح میں ہو، میں نے اپنی بیوی کا پردہ رکھا ہے، اس میں کچھ انوکھا نہیں ہوا۔ میں حیران ہونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے تم غرض مند مرد ہو، پھر تم نے ایسی لڑکی کا پردہ کیوں رکھا جو پاکیزہ نہیں تھی؟ میرا شوہر سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ پھر وہ بولا، یہ بات واقعی ناقابل برداشت ہے کہ میری بیوی کنواری نہیں تھی، مگر میں تم پر انگلی اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، میں بھی بد کردار مرد ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا گناہ کیا ہے جس پر آج تک پچھتاتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جب میں نے بے داغ چادر دیکھی میرے وجود کو جھٹکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا تمہیں بالوں سے جگر کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جاؤں، مگر مجھے میرے گناہ نے روک دیا۔ جو گناہ میں نے کیا تھا شاید وہی پلٹ کر میرے حصے میں آیا۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کے منہ سے ادا ہونے والے لفظ گناہ پر ہی اٹک گئے تھے، مگر جب شوہر نے تفصیل سے بات بتائی تو مجھے لگا میں کبھی حرکت نہیں کر پاؤں گی۔ میں بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص بظاہر بہت شریف لگ رہا تھا، مگر میرے سامنے روتے ہوئے وہ بار بار ایک ہی بات کہتا جا رہا تھا، اگر تم داغدار ہو تو میں ایسا مرد ہوں جس نے ایک معصوم بچی کو داغدار کیا تھا، اس کی عزت خراب کر دی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ اول جوانی میں وہ بری صحبت کا شکار ہو گیا تھا۔ ماں باپ نے شوق میں شہر پڑھنے کے لیے بھیجا۔ وہ اپنی پھوپھو کے گھر رہتا تھا۔ کہنے لگا وہی کچھ لڑکے میرے دوست بن گئے۔ میں ان سب میں چھوٹا تھا۔ میں ایک دیہات کا پینڈو لڑکا تھا، زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ ان لڑکوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں ان سے دوستی کر لی، مگر کچھ عرصہ گزرا تو ان کی حرکتوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ عیاش بد کردار لڑکے تھے۔ لڑکیوں کو چھیڑنا اور نشہ کرنا ان کے مشغلے میں شامل تھا۔ میں ان دوستوں کی صحبت میں غلطی کر بیٹھا تھا۔ پہلی بار دوستوں نے نشے سے بھری سگریٹ پلا دی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے کمسن بچی کے ساتھ زیادتی کی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ہوش آیا تو میں بہت رویا تھا۔ واپس شہر جانے کا سوچ کر میں گھبرا جاتا تھا۔ گاؤں میں بیمار پڑا رہا اور اس بچی کے ساتھ غلط کر کے میں کبھی سکون میں نہیں رہا۔ دوبارہ کبھی شہر واپس نہیں جا سکا۔ ڈرتا تھا لوگ مجھے دیکھ ہی پہچان لیں گے کہ معصوم بچی کی عزت لوٹنے والا درندہ میں ہی ہوں۔ ماں نے بہت کوشش کی، پھر تھک ہار کر گاؤں کے اسکول میں تعلیم حاصل کروائی اور اپنے ساتھ زمینوں پر لگا لیا۔ میں جوان ہوتا گیا، گھر کو سنبھال لیا، بھائی بہن سب کی شادیاں کی، مگر میرے دل سے کبھی بوجھ نہیں اترا۔ کتنا عرصہ اماں میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈتی رہی، مگر میں کسی کے لیے راضی نہیں ہوا تھا۔ بولا میں خود کو کسی لڑکی کے قابل نہیں سمجھتا۔ عزت صرف لڑکی کی نہیں ہوتی، مرد بھی باحیا ہونا چاہیے۔ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا رہا، مگر پھر بھی میرے ضمیر کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع مانگ رہا تھا۔ اب بھی اماں نے شادی کے لیے منایا تو
اپنے سر کی قسم دی تھی، کہا اس بار بھی شادی کے لیے نہ مانا تو میں تمہیں قیامت کے روز دودھ معاف نہیں کروں گی۔ مجبوراً اماں کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ سوچتا تھا بیوی کو اپنے ماضی کی یہ گنہونی حرکت ضرور بتاؤں گا اور اسے یہ حق دوں گا، وہ چاہے تو میرے ساتھ رہے، چاہے تو چھوڑ دے۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب میری خالہ نے اپنی شہری حسین بھتیجی کے رشتے کی بات کی۔ شادی ہونے تک میں یقین تھا کہ آخر اتنی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی مجھے کہاں سے مل گئی تھی۔ میرا شوہر اپنے حصے کی کہانی سنا کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ بولا، تم پاکیزہ نہیں ہو تو کیا ہوا، میں ساری عمر تمہارا پردہ رکھنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں بھی اتنا صاف دامن نہیں ہوں۔ تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم بھی میرا پردہ رکھو۔ میں ساری زندگی تم سے کبھی تمہارے کردار کا سوال نہیں کروں گا، نہ کبھی وضاحت مانگوں گا۔ میرے شوہر نے نرم نظروں سے مجھے دیکھا، مگر میری آنکھوں میں نفرت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ اس نے بے شک میرا پردہ رکھ لیا ہے، مگر میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ صبح تک میں اس خوف کا شکار تھی کہ میرا شوہر کہیں مجھے طلاق نہ دے دے، مگر اب میں خود طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر حیرت زدہ رہ گیا، بے ساختہ کہنے لگا، تم خود داغدار لڑکی ہو، میری غلطی کے بارے میں سن کر تم ایسا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ اپنے شوہر کی بات پر میں غصے سے چیخ اٹھی۔ مجھے داغ کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ خود تھا، میرا بچپن اور معصومیت چھیننے والا جنگلی مرد، میں نے جس سے ساری زندگی نفرت کی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اللہ مجھے اس مرد کے نصیب میں لکھ دے گا۔ میں یتیم لڑکی تھی، دنیا میں آئی تو باپ کا سایہ سر سے چھن چکا تھا۔ ہمیشہ سب سے یہی سنا تھا کہ میں سیاہ بخت ہوں۔ میری والدہ کو جب ماں بننے کی خبر ملی تو میرا باپ ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اور جب میں پیدا ہو گئی تو وہ دنیا سے چل بسا۔ باپ کی موت کا الزام مجھ پر آیا اور میں منحوس ٹھہرائی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چچا کی نفرت کا نشانہ بنی رہ گئی۔ گھر میں ہر بندہ نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ میری ماں کو میں بہت عزیز تھی، کبھی مجھ سے نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میری ماں کی توجہ نے مجھے بچپن سے سلیقہ مند اور سمجھدار لڑکی بنا دیا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، میری کمگوئی اور فرمانبرداری مجھے گھر والوں میں نمایاں کرنے لگی۔ ہر کوئی آہستہ آہستہ اپنا رویہ بدلنے لگا، کبھی کبھی پیار کر لیتے، اور میری زندگی کچھ آسان ہونے لگی تھی کہ 12 سال کی عمر میں میرے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا۔ میں نادان تھی۔ گرمیوں کی خاموش دوپہر میں گھر کے سب لوگوں کو سویا ہوا پا کر چیز خریدنے گھر سے باہر نکل گئی اور نشے میں مبتلا ایک لڑکے کی درندگی کا نشانہ بن گئی۔